بتا دیں کہ الحمدللہ رب العالمین نے دعویٰ کیا دلیل کیا؟ الرحمن الرحیم میں مبالغہ کس بات ہے؟ آپ بات بتائیں کہ مالک کس طرح پڑھا جا سکتا ہے، کتنے طریقے پر؟ کیا ہے؟ ایک ہے مالک اور ایک ہے ملک۔ یہاں پہ جو ہے مالک یوم الدین، ادھر کیا ترجمہ ہوگا؟ مالک ادھر جو لکھا ہوا ہے نا، اس کا معنی ہے مالک۔ دوسرا جو ہوتا ہے نا، جیسے ملک کرتا ہے نا، وہ جو اس کا مالک ہے، اس کا معنی ہے بادشاہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صرف یہاں پہ آگے پیچھے اپنے نعمتوں کو ذکر کر کے اللہ نے آگے قیامت کا ذکر کہا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ وہ دن کا مالک نہیں ہے؟ نہیں، یعنی کہ اس دن کی ہیبت انسان کو دلوں کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں کہ وہ دن جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، اگر اس دن کا مالک ہوں تو میرے دن کا بھی مالک۔ اچھا، اس کے بعد ہی سورۃ فاتر کی کوئی سے 3 نام بتا دیں آپ۔ سورۃ الشفاء۔ اچھا شاہ صاحب آپ بتا دیں الرجیم کا کیا مطلب ہے؟ الرجیم، من الشیطان الرجیم، الرجیم کا کیا معنی کیا ہے؟ آپ الرجیم آپ معنی بتاؤ۔ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم، رجیم مردود سے اتارے ہوئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ سورۃ فاتحہ کے اندر جو ہے نا وہ کتنی آیات ہیں؟ 7 ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو راجع بولا یا نہیں ہے؟ ایک ہی آیت ہے۔ جو 2 بناتے ہیں ان کا راجع موقف ہے یا ایک بنانے والوں کا راجع ہے؟ یہ بتا دیں۔ وہ صحیح کہتے ہیں، وہ راجع موقف ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ بات بتا دیں کہ شیطان کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون؟ ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اچھا، جو شیطان جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم تو اس کے مخالف نہیں ہیں۔ جو شیطان ہمیں نظر نہیں آتا ہم تو اس کے مخالف نہیں ہیں۔ رگوں میں دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، رگوں میں دوڑتا ہے۔ جو ہمیں چیز نظر نہیں آتی تو پھر ہم تو اس کے مخالف نہ ہوئے کہ وہ تو برگلات میں تو شیطان ہے، ہم تو نہیں اس کے۔ ہمیں جو چیز نظر نہیں آتی، جو نظر آتی ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ کانٹے دار جھاڑی ہے، ہم نہیں چلیں گے کیونکہ ہمارے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ اب جو چیز نہیں ہمیں نظر آتی پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ بتا دیں، آپ بتا دیں شاید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، یہ بتاؤ دیکھیں۔ اچھا آپ یہ بات بتا دیں کہ نماز کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے اختتام میں تلاوت کر کے پھر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے اچھا آپ بات بتا دیں کہ حمد اور مدح کے اندر کیا فرق ہے؟ مدح کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ بتا دیں حمد اور مدح میں فرق ہے۔
شاہ صاحب آپ بتا دیں، بڑا ہے آپ نے یہ دیکھو ایک چھٹی کرنے کا نقصان ہے، وہ جو آئے نا انہیں آتا ہے، مجھے پتہ ہے کیونکہ ان کی کل دہرائی ہوئی ہے، ان کی دہرائی نہیں ہوئی نا اس لیے انہیں نہیں آ رہا۔ اب میں جس سے پوچھوں گا اسے آ جائے گا۔ احمد اور بدر میں بات بتا دو۔ آپ غیر اختیاری مثال دیں، یہ بات ہوتی ہے۔ ہاں جی، آپ کوئی اختیاری کی مثال دے دیں، جو چیز اختیار کے اندر ہے۔ جیسے ہمارے گاؤں میں یہ چیز نکالیں، ہاں یہ اختیار کے اندر ہے، جیسا ہم کر لیں۔ اچھا غیر اختیاری کی کوئی آپ مثال دیں۔ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اچھا آپ یہ بات بتا دیں شاہ صاحب کہ یہ جو رب استعمال ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو رب ہے یہ کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ رب کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ رب نہیں ہو سکتا، رب کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ بات بتا دیں، نہیں ہو سکتا استعمال، آپ بتا دیں۔ ہاں جی ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہاں جی وہ کہا تھا ارجع الی ربک، جب وہ خواب بتانے والے بادشاہ کے آئے تھے نا کہ بادشاہ کو یہ خواب آتے ہیں، تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا کہ ان سے تعبیر پوچھ کیا ہو، اپنے غلاموں کو بھیجا تھا کہ بادشاہ کو اس طرح خواب آ رہا ہے، ان سے تعبیر پوچھ کیا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ جب رب کے ساتھ کسی اور چیز کی اضافت ہو جائے گی، یعنی کہ اللہ کے نام کے علاوہ الرحمن اور الرحیم کے علاوہ کسی اور چیز کی اضافت ہو جائے گی تو پھر استعمال ہو سکتا ہے۔ اس طرح عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الرب استعمال ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ اب ہو سکتا ہے استعمال، تھوڑی دیر تو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ جب کسی چیز کی اضافت ہو جائے گی، ساتھ مل جائے گا، اشتراک ہو جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا؟ استعمال ہو سکتا ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیچھے جو ہے نا تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے نا وہ غیر کسی کے ساتھ بات بیان کی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو غیب کے اندر رکھا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ غیب وہ چیز ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی، جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب جو ہمارے جو ہے نا گلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہمارے غیب ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ غیب چیزیں ہو جائیں گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کشیدہ طور پہ غائب طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مخاطب کر دیا، جس طرح میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری کیا کر رہے ہیں؟ بات سن رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک خاص تم نے، نعبد میری عبادت کرنی ہے، و ایاک نستعین اور خاص تم نے مجھ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ ایاک کا یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ تم نے کس کی عبادت کرنی ہے، فرمایا کہ ایاک تم نے میری عبادت کرنی ہے اور مدد بھی تم نے مجھ سے مانگنی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کیا کر دیا ہے؟ غائب کر دیا ہے یا مخاطب کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر دیا، مخاطب کر دیا۔ پیچھے کیا تھا؟ غائب تھا، یہاں پہ کیا ہو گیا؟ مخاطب ہو گیا۔ ایک قانون ہوتا ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل، کوئی بھی کلام ہوتی ہے نا، کوئی بھی جملہ ہوتا ہے، وہ تین چیزوں سے بنتا ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول۔ فعل کہ کام، میں کھانا کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اب اس کے اندر
فعل کیا چیز ہے؟ بتا سکتے ہیں شاہ صاحب آپ؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں فعل کیا ہے؟ نہیں حال نہیں، کیا چیز ہے؟ ہاں میں، یعنی کہ کیا میں جو ہو جائے گا یہ فعل ہو جائے گا، میں فاعل کوئی بتا دیں کیا ہوگا؟ جس پر کام کیا جا رہا ہے، یعنی کہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کھانا اور کھانے کو کیا کیا جا رہا ہے؟ کھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ پورا جملہ بن جائے گا۔ 3 جملوں سے مل کے ایک پورا جملہ بنتا ہے۔ 3 جملوں سے مل کے کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ ایک پورا جملہ بنتا ہے 3 چیزوں سے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک فعل ہے اور پھر فاعل ہے اور کیا ہے؟ ایک مفعول ہے۔ کون سی 3 چیزیں؟ مفعول۔ 3 چیزیں جن سے کیا ملتا ہے بن کے؟ پورا جملہ بن کے ملتا ہے۔ اچھا، قانون یہ ہے پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا۔ قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول آئے گا۔ اچھا، بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نا یہ مفعول جو ہے نا یہ فعل اور فاعل سے پہلے آ جاتا ہے۔ یہ مفعول کیا ہو جاتا ہے؟ فعل اور فاعل سے پہلے آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایاک نعبد، ہم نے پڑھا ہے ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک خاص ہم تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ بتانے سے پہلے کوئی بندہ بھی بات بتا دے گا، اس بات کو سمجھ اس کو آ گئی ہے، بندہ بات بتا دے گا اس کو انعام ملے گا۔ ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں سے فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے؟ کوئی بندہ بات بتا دے۔ ہاں جی ہاں جی، نعبد کیا ہے؟ فعل ہے۔ اچھا، اس کے بعد نعبد فعل ہے، اور اس کے بعد ایک بندہ ہاں جی آگے، ہاں جی فاعل ایاک، نہیں آپ بتانا ایاک کا کیا ہوگا؟ ہاں جی مفعول ہوگا۔ ایاک کا کیا ہوگا؟ مفعول کیسے ہوگا؟ ہاں جی، اچھا سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول ہو گیا۔ اب اس کا فاعل کہاں ہے؟ یہ آپ بات بتا دو، آپ کو انعام ملے گا۔ ہاں جی، کرتے ہیں تو وہ تو جملے، نون کا معنی ہے ہم، عبادت عبادت، نون کا معنی ہے ہم، عبد کا معنی ہے عبادت، ٹھیک ہے، یہ بعد میں ملے گا۔ اب واضح ہو گئی ہے بات، سمجھ آ گئی ہے بات، صرف آپ بتائیں گے تو انعام ملے گا، بات واضح ہو گئی اور کوئی بھی انعام کا مستحق نہیں ہوگا۔ ہاں جی نہیں، پھر ایک دفعہ آخری دفعہ آ جائیں۔ ہاں جی ایک منٹ خاموش، صحیح بتایا آپ نے، یا کا زبردست بتایا، بیٹھ جائیں۔ ہاں جی فاعل بتا دیں، صرف فعل رہ گیا اس میں سے، ایاک نعبد میں فعل کون سا ہے؟ ہاں جی صحیح کر لیں، تھوڑا صحیح کر لیں۔ نہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب بات ختم ہو گئی ہے، لہٰذا میں نا وہ آپ کا انعام بنتا ہے، آدھا بنتا ہے، انعام آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ قانون یہ ہے، پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر کیا آئے گا؟ مفعول آئے گا۔ جب مفعول پہلے آ جائے، اپنے فعل سے بھی پہلے آ جائے، اپنے مفعول سے بھی، مفعول فعل سے کیا ہو جائے؟ پہلے آ جائے، تو اس میں تخصیص کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کس کا معنی پیدا ہو جاتا ہے؟ تخصیص کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بندہ بتائے، آپ بتا دیں، آپ کو پورا انعام مل جائے گا۔ تخصیص آسان ہے یار، کسی چیز کو خاص کر دینا، خاص ہو جانا صرف وہی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تخصیص خاص ہے، تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ خاص ہے۔ تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ خاص۔ ہاں جی، تخصیص کا مطلب ہے خاص ہونا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کی، ایاک نعبد، یہاں پہ مفعول ایاک ہے، نعبد یہ نون جو ہے یہ فعل ہے، اور عبد جو ہے یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا ہے کیونکہ اس میں تخصیص کا معنی یا پھر کہیں گے کہ حصر کا معنی پیدا ہو گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بندہ بھی کیا ہے عبادت کے لائق نہیں ہے. اے اللہ خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا یہ خاص تیری، خاص کس کا معنی کیا ہے؟ ایا کا معنی ہے تیری، اور نہ تو ہم عبادت. خاص کس بات کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ بات بتانا ہے. خاص کس چیز کا ترجمہ کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں جی کاف کا ہوگا. زبردست، پورا انعام ہو گیا آپ کا. کاف کا مطلب ہے کہ خاص، کیونکہ یہ مفعول ہے. کاف کیا ہے؟ یہ مفعول ہے اور یہ تخصیص ہو گئی ہے، خاص ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ خاص ہو گیا ہے. یہ لیں، بہت مہربانی، شکریہ. اچھا خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ کیا تخصیص کا معنی پیدا ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ نے یہاں پہ مہریں لگا دی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ بھی جس کی عبادت کرے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اچھا قانون ہے کہ جہاں پہ اللہ نے اپنا ذکر کیا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر نہیں کیا کیونکہ عبادت کے لائق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں. عبادت کے لائق صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی طرح کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وہ بھی اسی طرح ہے. وَإِيَّاكَ اس میں بھی خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ایاکا خاص تیری ہی. ایاکا کیا معنی ہے؟ خاص تیری ہی. ایاکا کیا معنی ہے؟ خاص تیری ہی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. آپ بات بیان کرتے ہیں کہ خاص جو ترجمہ ہے یہ کس بات کا ہوا ہے؟ خاص ترجمہ کس چیز کا ہوا ہے؟ کاف کا. زبردست، آپ سے لیٹ آیا لیکن بتا دیا بات. ٹھیک ہے، کاف کا معنی خاص. اچھا آپ نے بتانا ہے کہ عبادت کس کا ترجمہ کیا ہے اس میں سے؟ نہیں آپ بتا دیں. نستعین. آپ بات بیان کرتے ہیں. عبادت صرف ترجمہ، پہلے بات ٹھیک بتائیے. صرف یہ نون کا معنی ہے ہم، عبد کا معنی ہے عبادت. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبد کا معنی ہے عبادت، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ترجمہ سمجھ آ گیا؟ خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ترجمہ سمجھ آ گیا نا سب کو؟ اس میں کیا ہے؟ حصر کا معنی پیدا ہوا ہے. کیا ہے حصر کا معنی؟ اسے کہتے ہیں حصر. یہ ہے حصر. اور کہتے ہیں تخصیص. ان دونوں کا معنی ہے کہ خاص کرنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے نا اس کا شریک نہیں ہے. کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے. اگر عبادت کا شریک کوئی بندہ بھی ہوتا نا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیتے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیا تو داتا حجویری سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے، غوث اعظم سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے. مانگنا کس سے؟ ایک اللہ سے. اللہ نے توحید کا پہلو کتنا آسان کر کے سمجھا دیا ہے. عبادت بھی میری کرنی ہے اور مدد بھی مجھ سے مانگنی ہے. دوسری بات سمجھیں. پہلی بات سمجھ آ گئی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ اصول سمجھایا ہے کہ دعا کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم نے کوئی چیز بھی مجھ سے مانگنی ہے نا پہلے میری کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے اور پھر مجھ سے مدد مانگنی ہے. ہم پہلے مانگنے لگ جاتے ہیں، عبادت کرتے نہیں ہیں. صحابہ کرام کی طرف سے زندگی کا یہ عمل تھا. کوئی پریشانی کوئی بیماری پہنچ گئی ہے 2 رکعتیں آ کے پڑھتے اور 2 رکعتیں پڑھ کے پھر دعا کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ باہر ٹھہرے ہوئے تھے اور اما سارا کو وہ ظالم اندر لے کے گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باہر 2 رکعت نماز ادا کی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا مانگی تھی. پہلے عبادت کرنی ہے اور اس کے بعد پھر کیا کرنی ہے؟ دعا مانگنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے. ایاک نعبد، خاص ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وا کا معنی ہے اور خاص تجھی ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک بات ہوتی ہے کہ حلف نامے کی. آج دیکھیں نا کہ MNA MP اس طرح نہیں بن جاتا، وزیر اعظم اس طرح نہیں بن جاتا.
MNA سے لے کے MPA سے لے کے وزیر اعظم تک صدر مملکت تک جب تک اسے حلف برداری نہیں دینا پڑتی نا اس وقت تک اسے قوم وزیر اعظم تصور نہیں کرتی، اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری قوم ووٹ دے دے لیکن اس نے حلف برداری کا وہ نہیں اٹھایا، حلف نہیں اٹھایا، اس کو جو ہے وزیر اعظم تسلیم نہیں کیا جائے گا، اسے MNA MPA تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک وہ کیا نہ دے گا، کیا نہ دے گا، حلف نہ دے گا۔ اس وقت تک ہم اس کو کیا نہیں قبول کر سکتے، وزیر اعظم نہیں قبول کر سکتے، ہم صدر قبول نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا کا یہ قانون ہے، اگر ایک بندہ جو پاکستان کو چلانے والا ہے وہ حلف اٹھائے گا تو پھر جو ہے نا ہم اس کی اطاعت کریں گے، ہم اس کی پھر فرما برداری کریں گے۔ اچھا، ایک دنیا والے کے لیے یہ قانون ہے اور جو مسجد میں امامت کروا رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ قانون نہیں ہے، بلکہ امام بھی یہ کہہ کہ یہ حلف برداری دے رہا ہوتا ہے، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی حلف برداری دے رہا ہوتا ہے امام کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ پیچھے بندہ پھر اس کے پیچھے پیچھے وہی کلمات کہے گا، پہلے یہ حلف برداری کہے گا اور اس کے پیچھے جو ہے نا اور بھی کہیں گے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ اچھا، تیسری بات اس لحاظ سے ہے کہ نا مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ سب سے زیادہ سخاوت کے اندر جو گزرے ہیں نا وہ حاتم طائی کا واقعہ ملتا ہے، ان کی بات ملتی ہے۔ لوگ سخاوت کی بات کرتے ہیں نا، حاتم طائی کا نمبر پہلے میں آتا ہے کہ حاتم طائی بڑا سخی بندہ تھا۔ ایک بندہ گیا اور جا کے اس سے کچھ مانگا، اس نے دے دیا، جتنا اس نے کہا اس کو دے دیا۔ دوسری مرتبہ گیا تو پھر اس کو دے دیا۔ کس نے دے دیا؟ کیا نام بتایا؟ کیا نام بتایا؟ بتا دیں، آپ بتا دیں۔ حاتم طائی بتایا۔ توجہ آپ دونوں کی ہٹ رہی ہے۔ حاتم طائی جو ہے وہ سخاوت میں کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ۔ لوگ سخاوت کا ذکر کریں تو کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حاتم طائی کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ سخاوت میں زیادہ، بندہ آیا اس کو پہلی مرتبہ دے دیا، دوسری مرتبہ آیا جتنا مانگے اتنا نہ دیا، آدھا دے دیا، تیسری مرتبہ وہی بندہ آیا تو یہ چھپ گیا، چوتھی مرتبہ وہ بندہ آتا ہے اور یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، یعنی کہ جو جس کے خزانوں کی چابیاں ہزاروں اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی، جس کے خزانوں کی چابیاں ہزاروں اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی، اس نے تیسری مرتبہ دینے سے انکار کر دیا، دوسری مرتبہ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بندے تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ جو کچھ مانگنا ہے تم مجھ سے مانگو، رزق مانگنا ہے تم نے مجھ سے مانگنا ہے۔ اچھا، نوکری کا مسئلہ آ جائے، ٹھیک ہے، ذریعہ تلاش کرنا چاہیے، سفارش تلاش کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے سفارش کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ جو بھی ہے، نوکری نہیں لگ رہی مسئلہ ہے، رزق اچھا نہیں چل رہا، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، علم صحیح طرح بندہ حاصل نہیں کر رہا، دھیان ادھر ادھر جاتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، 2 رکعتیں آگے پڑھنا اس کا کام ہے اور دعا مانگنا اس کا کام ہے۔ اللہ کا قانون ہے ایاک نعبد، تم نے میری عبادت کرنی ہے، و ایاک نستعین، اور مجھ سے مدد مانگنی ہے۔ اچھا، تم مجھ سے مدد مانگ لو گے، پھر آگے کیا ذکر کر دیا کہ راستہ پھر دکھانا میرا کام ہے، اگلے راستے آسان کرنا کس کا کام ہے؟ وہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ بات ہو گئی، 3 باتیں ہو گئی، 3 باتیں ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں، 3 ہو گئی یہ باتیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہاں پہ ذکر کرتے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، ان کا ذکر نہیں کیا تو اور کسی کا نہیں۔ اچھا، بندہ جو ہے نا وہ 3 طرح سے جو ہے نا وہ دعا کر سکتا ہے، 3 طرح سے۔ پہلی بات ہے کہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کا نام کا، یعنی کہ اسماء الحسنی کا، اللہ کے ناموں کا، یا رحمان، یا غفار، اے اللہ، یا حنان اللہ، یا منان اللہ، اللہ تو میری یہ ضرورت پوری کر دے، تو پھر یہ لفظ کہنا کیا ہوں گے؟ جائز ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ جائز ہوں گے۔ یہ لفظ کہنا کیا ہوں گے؟ جائز ہوں گے یہ لفظ کہنا۔ ایک ذریعہ ہو گیا، اللہ سے مانگنے کے کتنے ذریعے ہو گئے؟ 3 ہو گئے، 4 ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ میں نے کتنے بتا دیے؟ 4 بتا دیے، 1 بتایا ذریعہ۔ آپ کو غلط ملت ہو گیا، لیکن آپ نے پہلی بات بھی دوسری بات بھی ٹھیک بتائی، لیکن شاید سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ اللہ سے مانگنے کے 3 طریقے ہیں، ٹوٹل باتیں ہم نے 4 کی ہیں، اور چوتھا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ سے مانگنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 3۔ پہلا طریقہ کون سا ہے؟ پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کے، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے بندہ کیا کرے؟ اللہ سے
दुआ करे, अल्लाह से अल्लाह का नाम का वास्ता दे के बंदा क्या करे, अल्लाह का वास्ता दे। दूसरी बात यह है कि बंदा अपने नेक अमल का वास्ता दे। ऐ अल्लाह मैंने मुश्किलात के अंदर भी कभी नमाज नहीं छोड़ी, मैंने बीमारी के अंदर भी अल्लाह नमाज नहीं छोड़ी। अल्लाह जिस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था मैंने उस वक्त तेरे रास्ते के अंदर खर्च किया था। अल्लाह जिस वक्त लोग यतीमों को धक्के दे रहे थे मैं उस वक्त किफालत कर रहा था। अल्लाह तू मेहरबानी कर, इस मेरे नेक अमल को कबूल करके मुझे जन्नत दे दे। तो अल्लाह ताला उस बंदे को क्या करेंगे, जन्नत दे देंगे। कितने वसीले के लिहाज से बातें हो गई हैं, बातें मैंने कितनी 3 बातें हुई हैं, उसमें से कितनी बातें मैंने बता दी हैं, 4 या 5 बता दी हैं, 4 बातें बता दी हैं। आप बता दें, 2 बातें बता दी हैं, जबरदस्त। 3 बातें टोटल है, 2 बातें बताई हैं कि एक अल्लाह ताला के नामों का वास्ता देंगे और दूसरी बात है कि अपने नेक अमाल का वास्ता देंगे। और तीसरी जो अहम बात है ना वो ये है कि बंदा किसी से दुआ भी करवा सकता है। बंदा क्या कर सकता है, दुआ भी करवा सकता है। अच्छा, दुआ करवाने के लिए हम तलाश करते हैं कि बुजुर्ग होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये जरूरी और ये शर्त नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्रे के लिए जा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के अंदर थे। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में उम्रे के लिए जा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर बात सुनो, जब मक्का के अंदर बैतुल्लाह में जाओ ना तो मेरे लिए भी दुआ करना। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। हजरत उमर छोटे हैं, इल्म के एतबार से भी छोटे हैं, फहम के एतबार से भी छोटे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या कहा कि तुमने क्या करनी है, मेरे लिए दुआ करनी है। अच्छा, ये आप बात बयान करते हैं कि बड़ा बंदा छोटे से दुआ करवा सकता है, दुआ करवा सकता है, क्या दलील है उसकी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कहा है कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है, उसका नाम बता दें, उसका नाम बता दें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहा है कि क्या करनी है, मेरे लिए दुआ करनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सहाबाए किराम को कहा है कि वो अवैस करनी जो अपनी माँ की खिदमत की वजह से मेरे पास यहाँ पे हाजिर नहीं हो सकता, जब तुम में से किसी की उसकी मुलाकात हो। इनको कह रहे हैं, सहाबा को कह रहे हैं, जबकि हजरत अवैस करनी जो है वो सहाबी नहीं है, सहाबी नहीं है। सहाबा इकराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अवैस करनी से दुआ करवानी है, यानी कि इससे साबित हुआ है कि छोटा बड़े से दुआ नहीं करवा सकता, करवा सकता है, दुआ नहीं करवा सकता, करवा सकता है छोटा बड़े से। नहीं, सहाबी नहीं है, सहाबी है। इतनी बातें मैंने कहा काफी है ना, ज्यादा तो नहीं होगी, बस ये बात। इया का खास हम तेरी ही ना तो हम इबादत करते हैं और खास तुझी से हम मदद मांगते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, वो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोज़े जज़ा के दिन का, क़यामत के दिन का, रोज़े जज़ा का बादशाह है। तीनों चारों मानो कर सकते हैं, एक करता हूँ ताकि याद रहे, रोज़े जज़ा का मालिक है। इया का हम खास नाबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, व इया का नस्ताइन, और खास तुझे से हम मदद मांगते हैं। आप नस्ताइन का माना बता लें। हाँ जी, नस्ताइन का माना नस्ताइन, नस्ताइन, हाँ जी। नाबुदु का क्या माना है? नाबुदु का माना है इबादत। नाबुदु जो है ना ये अबद से है, अबद का मतलब होता है इबादत करना। नस्ताइन इस ये मदद से है, मदद मांगना होता है। हाँ जी, तुझ ही से मदद मांगते हैं। हाँ, तुझ ही से, ये जो काफ है मफूल पहले आया, इसमें तुझ ही से जो है ना ये तर्जुमा करना है, खास वाला तर्जुमा करना है। आप तर्जुमा कर दें इसी आयत का। हम नून का माना हम, नस्ताइन बा नहीं है, आप तर्जुमा कर दें। शाह साहब आप तर्जुमा कर दें। इया का नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इया का नस्ताइन, और तुझी से मदद मांगते हैं। आप तर्जुमा कर दें।
जबरदस्त, शाबाश, वेरी गुड। आप तर्जुमा करते हैं। तुझसे ही मदद मांगते हैं, आप तर्जुमा करते हैं। आप भी करते हैं। हाँ, तुझ ही से, ये तर्जुमा भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या चीज़ है? हाँ, तखसीस, तखसीस कहना है। अब आप समझ आ गई है, असर कहे तखसीस कहे, क्योंकि ये बात समझ आ गई है, समझ आ गई है ये बात। किसी को इस बात से कोई भी इश्काल हो तो वो बात याद कर सकता है। ये आपको आ गया समझ? नहीं आई? किसी बात की समझ नहीं आई वसीले के एतबार से मानने का? अच्छा, ये वसीले हाँ वो गलत है। सिर्फ ये 3 तरह का वसीला जायज़ है। तो ये बात आपने की है, तो इस लिहाज से थोड़ी सी बात सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सहाबाए किराम इकट्ठे हो गए, कहत साली हो गई। सहाबाए किराम इकट्ठे हो गए, आप वसल्लम के चचा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और आके कहा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, क्या थे? जिंदा थे, यानी कि आप जिंदा नहीं है। तो ये कहते हैं, कह रहे थे उस्ताद हैं कि ये कहते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाज़िर सब्र करते हैं। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि जिंदा हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, तो फिर तुम इमामत में खड़े होकर तुम गुस्ताखी नहीं करते? ये करते हैं, कहते हैं कि ये अपने बड़े भाई जितना भी अदब नहीं करते। ये बातें आपको माशरे में मिलती हैं। अच्छा, इनके नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, तो ये खुतबा भी देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में क्या करते हैं? खुतबा भी देते हैं, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या हुए? बड़े हुए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी के अंदर नमाज भी पढ़ाते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपने बच्चों को तालीम भी दिलवाते हैं। ये तमाम क्या काम हुए? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े नहीं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाज़िर नहीं है। फरमाया साहबा ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे हम उनसे दुआ करवाते थे, अब वो मौजूद नहीं है, तो लिहाजा अब्दुल्ला बिन अब्बास आप दुआ कर दें, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, आप दुआ कर दें, ये कैद साले दूर हो जाए। तो यूं नहीं साहबा इकराम ने कहा कि आप यूं कह दें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल से या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दुआ कर दें आप कि हम पे ये कैद साले दूर हो जाए। फरमाया कि नहीं, बल्कि आप दुआ कर दें ताकि क्या हो जाए? कैद साली खत्म, क्या हो जाए? कैद साली खत्म हो जाए। साहबा इकराम ने किन को कहा था कि दुआ करो कर दें? हाँ जी, अब्दुल्ला राजा, हाँ जी, हजरत अब्दुल्ला अबी रिबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था। बात समझ आ गई है? इस बात किसी को कोई बात समझ नहीं है, कोई इश्काल है? एक दफा नहीं 100 दफा। हाँ जी, हाँ जी, ये 3 नहीं, अगर वास्ता, हाँ जी, अगर वास्ता देना होता तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास देते। अगर उन्होंने वास्ता नहीं दिया तो हम नहीं देते। समझ आई ये बात? इसका हाँ जी, इसका कोई भी हदीस से कोई भी दलील नहीं है। ये सिर्फ ना इस्तेदलाल करते हैं, गलत इस्तेदलाल करते हैं। हाँ जी, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर देखें ना कि इबादत का कोई भी जिक्र होता, किसी से कोई चीज़ मांगनी होती, अल्लाह किसी को कोई इख्तियार देता तो जरूर जिक्र करता कि मेरे अलावा किसी और की इबादत कर सकते हो और किसी और से भी तुम मांग सकते हो। फरमाया कि खास तुमने मेरी ही इबादत करनी है। अल्लाह ने कैद लगा दी है मेरी इबादत की, बल्कि मेरी ही इबादत करनी है, यानी कि मेरे अलावा किसी की इबादत करनी नहीं। हाँ जी, ये बादशाह उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन जो है ना वो कुरैश के लोग थे ना, जो अबू जहल एंड कंपनी वगैरह, ये लोग जो है ना उधर बादे से, हाँ जी, उनका सामना आवाज़ से करना पड़ेगा।
क्योंकि इनके चचा तो इनका साथ देते थे ना, वो काम करते थे। कोई बात समझ नहीं आई इस बात में, मजाक ये ना ये बात की तो मजाक के दोनों ने मगरब की नमाज रोजाना यही पढ़ी करनी है, मजाक ही है। आपने भी देरी करनी और हमने करना। हाँ आपने ना सुबह के आखिर में ना आपके नंबर लिख लेने आपके साथ, समझ आ गई? हाँ जी हाँ, अबू बकर क्या हुआ सुबह आ जाएगा इंशाल्लाह, शाम तक पहुँच गया मिल जाएगा। कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। अच्छा शाह साहब आप बात बयान कर दें कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जब इस्लाम कबूल किया तो उनकी उम्र कितनी थी? जल्दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया तो हज़रत उमर की उम्र कितनी थी? नहीं आता। कितनी थी? कितनी थी? अब्दुल्ला इधर उधर ना देखा करें, आप बता दें। 35 साल। जिसको पता हो ना खामोश रहे, क्योंकि पता लग जाता है चेहरों से किसको आता है नहीं आता ना, वो चेहरे बता देते हैं कि सबक नहीं आता। अच्छा शाह साहब आप बयान कर दें कि रसूलुल्लाह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल का क्या नाम है? नहीं आता। कातिल का, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल का क्या नाम है? पूरा नाम नहीं हुआ। हाँ मजूसी। अच्छा शाह साहब आपने ये बात बयान करनी है कि जिसके ये गुलाम थे, जिसके ये क्या थे? गुलाम थे, उस सहाबी का नाम बता दें। नहीं आता। आप बता दें। नहीं आता। आप बात बयान करें। मुगीरा बिन शोबा, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरा नाम लिया करें। अच्छा आप शाह साहब आप बात बयान कर दें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मगरिब की नमाज में कत्ल शहीद किया गया था या इशा की नमाज में? सुबह की फजर की नमाज में। ज़बरदस्ती की बात याद रही है। अच्छा आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो खिलाफत थी उसमें उन कितनी ज़मीन के मालिक, कितनी ज़मीन पे उनके सरबराही थी? 22 एकड़ 25 एकड़। शाह साहब रजिस्टर मेरे पास नहीं है यार, रजिस्टर नहीं है। हाँ 22 लाख मुरब्बा मील दुराई हो गई है ना, अब नहीं भूलेगा इंशाल्लाह, कल तक छुट्टी हो जाएगी फिर ये भूल जाएगा। अच्छा शाह साहब आप बात बयान करते हैं कि हजरत मिक़दाम की कुनियत क्या है? अबू याह्या। जबरदस्त शाह साहब छा गए आप। अच्छा हजरत मिक़दाम की उम्र कितनी थी जब उन्होंने जो है ना वफात पाई? 74 साल थी। अच्छा वही की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी? हाँ जी आप बता दें। मतलूब किसे कहते हैं? लफ्ज़ भी अल्लाह की। अच्छा आप बता दें गैर मतलूब किसे कहते हैं? शाह साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से की। हाँ जी वही अल्लाह की ही होती है, लेकिन लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। वही मतलूब से कहते हैं, मतलूब का माना होता है तिलावत करना, वही होती है अल्लाह की। या वही मतलूब से, वही की दो किस्में हैं, एक है वही मतलूब और एक है वही गैर मतलूब। वही मतलूब से कहते हैं कि जो लफ्ज़, जो वही भी अल्लाह की है और लफ्ज़ भी अल्लाह के हैं, वो कौन है? कुरान मजीद है। वो क्या है? कुरान मजीद है। और गैर मतलूब किसे कहते हैं? गैर मतलूब से कहते हैं कि वही अल्लाह की है लेकिन लफ्ज़ किसके हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लफ्ज़ किसके हैं? बात समझ आ गई आपको? आपको भी आ गई है। वही की कितनी किस्में हैं? है नहीं? कौन कौन सी? आप बता देंगे। कल दोनों ने कापी लेके आनी है, हर बात नोट भी करनी है, ठीक है? इतना काफी है आज आपको। अच्छा इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने नहीं अच्छा आप बात बयान करते हैं कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह की सबसे पहली जो किताब है वो कौन सी है? मालिक है। अच्छा जो दुनिया में सबसे पहली किताब हदीस की लिखी गई है उसका नाम क्या है? सही और बुखारी। जबरदस्त। आप बता दें। मुअत्ता इमाम मालिक है जो सबसे पहले हदीस की किताब मुकम्मल लिखी गई है। अच्छा
آپ بتا دیں کہ حدیث منقطع کسے کہتے ہیں، اس میں انقطاع ہوتا ہے؟ ہاں جی اللہ سے کہنا یہ پرسوں کا سبق ہے۔ شاہ صاحب آپ کا نام لے کے ہم نے آغاز کیا تھا اس بات کا، تاکہ آپ بات نہ بھولیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ بول رہی ہے۔ حدیث متصل کسے کہتے ہیں؟ متصل بات، متصل۔ سب سے پہلے ارسلان کا نام لکھا تھا ہم نے یہاں پہ، پھر عبد المالک کا نام لکھا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی؟ ویسے میں ان سے پوچھ لوں تو اچھا ہے نا، ان سے پوچھ لوں، ادھر دیکھ لیں، آپ بتا دیں بات، ان سے سمجھ لیں۔ متصل وہ یہ جیسے وہ ہمارا استاد ہے، ہم شریف ہے، اس میں بات سنی ہے یہ اس کا نام پوری بات بتا، پوری بات آپ بتا ٹھیک رہے ہیں، پریشان ہو، بالکل 100% ٹھیک بات بتا رہے ہیں، دوبارہ بتائیں۔ رام رام کے ساتھ جیسے یہ ہمارا استاد ہے، پھر ہم یہ شریف ہے، ہم شریف ہے، میں نے اس سے بات سنی ہے، انہوں نے سنی ہے، ابھی تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ استاد ہے نا، یہ ان کے شاگرد ہیں، آپ ان کے شاگرد نہیں ہیں، آپ ان کے شاگرد نہیں ہیں۔ آگے بتائیں اسے۔ ہم ان سے شریف رہیں گے، پھر یہ بتاتا ہے یہ کہتا میں نے اس سے سنی ہے۔ ہاں جی، تو پھر یہ متصل ہے۔ اچھا منقطع کیا ہو جائے گی؟ منقطع جو یہ اس کا بھی ذکر کریں گے، اس کی بھی حدیث ہے۔ ہاں جی، یعنی کہ جب آپ بات بیان کریں نا، جو جہذیب نے بات بیان کی ہے اب واجد کے حوالے سے، جی واجد کو آپ نے سنی ہے، پھر آپ واجد کا حوالہ نکال کے آپ ڈائریکٹ ان سے بات بیان کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ متصل ہو جائے گی۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہائڈ ہو جائے گی، میں انگلش میں بتا دوں، منقطع ہو جائے گی، انقطاع ہو جائے گا۔ منقطع اس طرح لکھتے ہیں، اصل میں ان کے پاس ہے نا، وہ پھر چڑھتا نہیں، یہ لفظ ہے۔ آپ کو اس بات میں سمجھ آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو بتا دینا نہیں آئی۔ آپ کو آ گئی ہے؟ آ گئی ہے، بتائیں کیا آئی ہے؟ ہاں جی ہاں جی اچھا دوبارہ میں بتاتا ہوں صرف آپ کے لیے نا، کیونکہ آپ نئے ہیں اور یہ بات بڑی اہم ہے، جلدی جلدی کر لیں، ایسے بتا دیں۔ اچھا ہاں جی اب یہ لکھتے ہیں، اب یہ ہے جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا، یہ والی دوسری حدیث، یہ دیکھیں تیسری حدیث ہے۔ آپ نے بات سمجھنی ہے، آپ کے لیے خصوصی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہیں امام مالک رحمہ اللہ، یہ نبی ہیں، یہ صحابی ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ یہ نبی ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں۔ اچھا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں، صحابی ہیں؟ جی تابعی ہیں۔ صحابی کا ہے، میں نے تابعی سمجھا ہے۔ اچھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی، تو حضرت انس نے بیان کی تو امام مالک رحمہ اللہ نے وہ بات سنی، امام مالک رحمہ اللہ نے وہ بات سنی، تو یہ روایت ہو جائے گی متصل۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ متصل، کیونکہ یہ جڑی ہوئی ہے، اس کے درمیان انقطاع نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی وہ حضرت انس نے سنی، اور حضرت انس نے جو بات بیان کی وہ امام مالک رحمہ اللہ نے بات کیا کی؟ سنی ان سے بات۔ یہ ہو جائے گی متصل ہو جائے گی، یہ جڑی ہوئی ہو جائے گی۔ اس
کے اندر انقطاع نہیں ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، امام مالک رحمہ اللہ اگر یوں کریں کہ حضرت انس سے بات سنی ہے لیکن حضرت انس کا واسطہ ختم کر کے یہ کہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جبکہ انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو ایسی روایت کیا ہو جائے گی؟ منقطع ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ منقطع، یعنی کہ اس کے درمیان کیا آ گیا ہے؟ انقطاع آ گیا ہے۔ یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ منقطع ہو جائے گی۔ منقطع روایت حدیث کے اندر قابل قبول نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ قابل قبول نہیں ہوتی۔ بات اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ آپ کو آئی ہے بات سمجھ؟ آ گئی ہے نہیں آئی؟ دوبارہ بتا دوں؟ اچھا، یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ امام مالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی اور وہی بات جو ہے وہ حضرت انس نے سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، وہ بات کس نے سنی ہے؟ حضرت انس نے سنی ہے، اور حضرت انس نے جو بات بیان کی ہے وہ امام مالک رحمہ اللہ نے سنی ہے۔ یہ روایت ہو جائے گی متصل۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ متصل۔ اب امام مالک رحمہ اللہ یہ کہیں کہ میں نے حضرت انس سے نہیں سنا بلکہ میں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ منقطع ہو جائے گی۔ منقطع روایت حدیث کے اندر قابل قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، مثال کے طور پہ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، مثال ہے، حقیقی معنوں کے اندر نہیں ہے لیکن حضرت انس کے شاگرد امام مالک ہیں، لیکن یہ نام عبداللہ لکھ رہا ہوں، یہ نہیں ہے، یہ فرضی لکھ رہا ہوں، عبداللہ ہے۔ یہ دونوں کلاس فیلو ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ کلاس فیلو ہیں۔ حضرت انس ان دونوں کے کیا ہے؟ استاد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ کرتے ہیں بیان، یہ دوسری بات ہے۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لیکن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے سنا اور انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور روایت کے لفظ ایک ہوں، روایت کے لفظ تبدیل نہ ہوں، تو پھر یہ جو ان کا انقطاع ہے جو حضرت انس کو چھوڑا ہے وہ انقطاع ان کے متصل ہونے کی وجہ سے وہ انقطاع بھی قابل قبول ہوگا۔ وہ انقطاع کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا۔ آپ بات بیان کر دیں اس حوالے سے۔ ہاں جی امام مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کس سے سنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ کیا ہو جائے گی؟ حدیث منقطع ہو جائے گی، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ تابعی، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے، یہ کیا ہو جائے گی؟ منقطع ہو جائے گی۔ اچھا، آگے امام مالک یہ کہیں کہ میں نے حضرت انس سے سنا ہے اور حضرت انس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو یہ روایت کیا ہو جائے گی؟ ہاں جی، متصل ہو جائے گی۔ یہ لفظ ہے متصل اور یہ لفظ ہے منقطع۔ ہمیں آ گئی ہے؟ اچھا، آپ حدیث سنا دیں جلدی جلدی۔ آپ سنا دیں عبداللہ بھائی۔ آپ حدیث کا ترجمہ کر دیں کھول کے، کھول کے ترجمہ کر دیں، حدیث کا ترجمہ کر دیں جلدی جلدی۔ اسے کرنے دیں جیسے کرتے ہیں ترجمہ، اسے کرنے دیں۔
اللہ کی کتاب آپ ترجمہ کر دیں آپ مجھے ترجمہ کرنے دیں گے دیکھ ترکتم چھوڑے جا رہا ہوں تم میں عمل جو معاملے لن ہرگز نہیں تسلیم تم گمراہ ہو گے گمراہ ہو گے ہمیں رکھو ان دونوں کو کتاب اللہ کی کتاب و سنت رسول کی سنت میں چھوڑے جا رہا ہوں ہمارے بہت سی ہے گمراہ ہو گئے جب تک نامے رکھو دونوں کو کتاب اللہ ٹھیک ہو گئے. اچھا اگلی روایت ہے یہ والی. عن ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دوبارہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اچھا پہلی بات ہے کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر علماء کو پڑھایا تھا نا, جو پہلے جسے اہل صفہ کہا جاتا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے کہتے ہیں کہ چہیتے شاگردوں میں سے ہے نا, یہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے شاگرد ہیں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے ان میں سے اہم شاگرد کا نام کیا ہے؟ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ ملک شام کے اندر جو ہے نا یہ رہے ہیں. ملک شام کے اندر کیا رہے ہیں؟ ملک شام کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پڑھنے کے بعد یہ پھر ملک شام چلے گئے تھے. ان کا اپنا علاقہ بہت تھا. مدینے کے اندر تعلیم لینے کے لیے آئے تھے. اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے. ہم جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتے, وہ اتنے لمبے سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل صفہ میں سے سب سے اہم شاگردوں میں سے ہیں. یہ بات کون بتاتے ہیں؟ یہ بات کون بتاتے ہیں کہ یہ اہم شاگردوں میں سے ہیں؟ علامہ قرطبی بتاتے ہیں یا امام ابن تیمیہ بتاتے ہیں؟ کوئی بندہ بتا دے. علامہ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہم شاگردوں میں سے ہیں. کون بتاتے ہیں؟ علامہ نہیں, علامہ ذہبی. علامہ ذہبی رحمہ اللہ کون ہے؟ علامہ ذہبی رحمہ اللہ ہے. ان ارباز ابن ساریہ تھا, یہ 75 سال کی عمر کے اندر جو ہے نا انہوں نے وفات پائی ہے. کتنے سال کی عمر وفات پائی ہے؟ 75 سال کے اندر وفات پائی ہے. اور ان کی کنیت جو ہے نا وہ ابو نجیح ہے. کیا کنیت ہے؟ ابو نجیح. کیا کنیت ہے؟ ہاں جی, کنیت کیا ہے؟ ابو نجیح. وفات کی کتنی عمر میں وفات پائی ہے؟ ہاں جی 75. زبردست. کنیت کیا ہے؟ ابو نجیح. ابو نجیح. ابو نجیح ہے. اچھا, حضرت ارباز بن ساریہ کے حوالے سے باتیں بیان کی ہیں. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل صفہ میں سے اہم شاگردوں میں سے ہیں. یہ بات علامہ ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو انجم ہے, نجم ہے, نجیح نہیں ہے, نجیح. ہاں جی, ابو نجیح کیا ہے؟ ابو نجیح. کیا کنیت ہے؟ ابو نجیح.
واجد یوں ہوگا نون تین یا ہا مجھے سمجھ آئیے مجھے اب سمجھ آ گئی ہے کیا کونیت ہے ابو نجے 75 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے ملک شام کے اندر یہ رہے ہیں اور اس کے بعد اہل صفہ میں سے اہم شاگردوں میں سے ہیں یہ بات علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں علامہ ذہبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اچھا حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے صحیح سے ترجمہ کریں گے ایک لفظ کا راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ ان ہو ان کا اچھا ان پر جو ہے نا وہ ہو ضمیر کا ترجمہ ہے یہ ان ہو کا ترجمہ ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان کا معنی ہے مروی ہے ان کا کیا معنی ہے مروی ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا آپ ترجمہ صلی اللہ درود ہو صلی اللہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اچھا اللہ درود بھیجتا ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہوا علیکم ان پر علیکم دعائی نہیں ان پر سلام اور ان سے مسلم کا لفظ ہے اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ وآلہ و اصحابہ جو ہم نے یہ شروع میں نقبۃ العزیز میں پڑھا ہے وہ آلہ کا کیا ترجمہ ہے ہاں جی آل ہاں جی اچھا پھر اس کا کیا ترجمہ ہوگا وسلم کے آل پر زبردست کریم پہنچ گئے اچھا حضرت ارباز بن ساریہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کن سے حضرت ارباز بن ساریہ سے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کن سے ان سے ان سے کن سے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ راضی ہو گیا وہ آپ بتائیں ہاں جی حضرت ارباز بن ساریہ یہ وہ ضمیر جو ہے نا یہ ان کی طرف لوٹ رہی ہے کہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یعنی کہ حضرت ارباز بن ساریہ پہ اللہ کیا ہے راضی ہو گیا ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی کا معنی جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا صحیح ہے صلی کا ایک معنی کیا ہوتا ہے نماز ادا کرنا ایک معنی ہوتا ہے درود ایک کیا معنی ہوتا ہے درود ایک معنی ہوتا ہے رحمت ایک کیا معنی ہوتا ہے رحمت ہے صرف تین کافی ہے نا تین کافی ہیں صلی کا کیا معنی ہے رحمت اور کیا معنی ہے اور کیا معنی ہے درود اور کیا معنی ہے نماز صلی کے تین معنی یہاں پہ کون سا معنی ہوگا شاہ صاحب ہاں جی نہیں بھی رحمت نہیں ہے رحمت مانا ہوگا زبردست رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی علیہ آپ پر یعنی کہ علیہ کی زمین کہاں پہ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رحمت ہو اللہ کی علیہ آپ پر وسلم اور سلامتی ہو وسلم اور سلامتی ہو ان کی اللہ کی سلامتی ہو علیکم یہ سمجھ آگئے علیکم تم لازم پکڑو کم کا معنی تم علیکم تم لازم پکڑو بسنتی میری سنت کو یہاں پہ کاف کا معنی کو ہوگا میری سنت کو لازم پکڑو میری سنت کو لازم پکڑو وسنت الخلفاء اور خلفائے راشدین کی سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو وا کا معنی ہے اور سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں المہدیین
جو ہدایت یافتہ ہیں، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں. آگے پکڑو میری سنت، خلفائے راشدین کی، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں. لازم پکڑو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں. راشد خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے؟ 15-20 ہیں؟ 4. کتنے؟ 4 ہیں. نام بتا دیں خلفائے راشدین کا. آپ ہاں جی ہاں جی، پہلے آپ کہیں گے کہ حضرت عثمان، پھر اس کے بعد آپ کہیں گے حضرت علی. اس طرح ترتیب ہے خلفاء کی. پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہدایت یافتہ ہیں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. یہ بات کہ لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہیں، تم گمراہ نہیں ہو سکتے. سمجھ آ گئی ہے یہ بات؟ آ گئی ہے؟ آ گئی ہے؟ ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب وفات پائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے پیدا. اچھا آپ بتا دیں کہ حضرت آمنہ کی عمر کتنی تھی جس وقت انہوں نے وفات پائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی جس وقت حضرت آمنہ نے وفات پائی تھی؟ 15 سال، 20 سال، 25 سال، 6 سال تھی. اچھا حضرت عبداللہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں پردادا ہیں؟ ہے نہیں، ابو ہیں. اور عبد المطلب کیا رکھتے ہیں؟ دادا ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس عورت سے شادی کی ہے اس کا نام کتنی عمر میں کی ہے شادی؟ 25 سال کی عمر کے اندر کی ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ آپ بتا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. ٹھیک ہو گئے. اب یہ اچھا آگے تو سنا نہیں ہے جو سبق ہے. سب سے پہلے عورتوں میں سے اسلام لانے والی عورت کا نام حضرت خدیجہ. سب سے پہلے لڑکوں میں سے اسلام لانے والے لڑکے کا نام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے کا نام حضرت ابوبکر صدیق. اور اس کے بعد متنبہ بیٹا جو ان تینوں کے بعد جن نے اسلام قبول کیا اس کا نام زید بن حارثہ. اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے کا ہمارا سبق ہے. پھر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت سے حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر مسلمان ہوئے. 1 2 3 4 5 6 بندے ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا. ان کی ہدایت سے، ان کی تبلیغ سے، ان کے بعد سے حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے ابو عبیدہ، ابو سلمہ ارکم. اچھا آپ نے یہ بات ساری چھوڑ دینی ہے، پہلے نام یاد کرنے ہیں. ابو عبیدہ، ابو سلمہ ارکم، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مسعود، یہ بات ساری چھوڑ دینی ہے. اور یہ یاد کرنی ہے کہ حضرت بلال ان کے بعد مسلمان ہوئے. یاسر، عمار، بلال ان کے بعد مسلمان ہوئے. یہ یاد کرنی ہے. عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ اور نبیوں کی بیٹیوں کے بعد ام الفضل سیدہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی مسلمان ہوئی. پھر حضرت اسماء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، پھر فاطمہ. پھر فاطمہ کون سی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن مسلمان ہوئی. یہ کل یاد ہو. دعا سنا دیں جی جلدی جلدی. بند کر دے کتاب. دعا سنا دیں. دوبارہ جی.
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس من خطاياي بالثلج والماء والبرد. دوبارہ شروع سے اللهم باعد بيني وبين من خطاياي كما بعدت بين المشرق وبين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني بالثلج من خطاياي بالثلج والماء والبرد. زبردست ماشاءاللہ. آپ سنائیں. بند کتاب آپ کا بھی تھا نا. ہاں سنائیں. اللهم باعد بيني وبين الخطايا بين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ہاں جی برد. زبردست ماشاءاللہ. بابا چھا گیا انسان. آپ نا ان سے جلدی سن لیں. ان سے اللہ موبائل پہ آپ سنا رہے. اور نہیں یہ دعائیں یاد کرتے ہیں. تیرے بھائی بہت سر پہ تیرے مجھے پہلے میں سمجھ سکتا بیٹے تو پتہ ہے نا کی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. رکوع کی دعائیں. دوسری دعا. دوسری دعا. تیسری جو ادھر تیسری لکھی ہوئی ہے. تیسری دعا. دوسری دعا. آپ بتا دیں. ابھی ہم نے کہا ایک منٹ اذان ہو جائے صبح پڑھ
सुबूहुन का माना किताब की नहीं है। सुबूहुन का माना ये किताब आप नीचे ले लो। हाँ जी दूसरों का क्या माना? सुकून बहुत बाकी था पाकिस्तान। हाँ जी दूसरों अच्छा अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली अल्लाहुम्मा या अल्लाह इग़फ़िरली मुझे माफ करना। ज़बरदस्त हो गया। आगे पढ़ लें। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। सामिया सुन ली अल्लाह अल्लाह ने लिमन उस शख्स की हमिदा जिसने उसकी हमद बयान की। अल्लाह ताला ने उसकी हमद सुन ली जिस शख्स ने उसकी हमद की। रब्बना ए हमारे परवरदिगार ए हमारे रब वाला का तेरे लिए अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें हैं हमदन कसीरन बहुत ज़्यादा तारीफ़ें यानी कि रब्बना हमारे रब वाला का तेरे लिए तारीफ़ें हमदन कसीरन तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं। तय्यबन तू बहुत ज़्यादा पाक है। मुबारकन फीही और बहुत ज़्यादा पकीज़ा है फीही इसमें। रब्बना है हमारे रब वाला का और तेरे लिए तमाम तारीफ़ें हैं हमदन कसीरन बहुत ज़्यादा तारीफ़ें तय्यबन पाक और बहुत ज़्यादा पाक है। कसीरन का ताल्लुक जो है ना वो पीछे हमद के साथ भी है और तय्यबन के भी साथ भी है कि तू तेरी हम जो है वो बहुत ज़्यादा है। तेरी तारीफ बहुत ज़्यादा है और तू पकीज़ा भी बहुत ज़्यादा है। मुबारकन बरकत डाल दे फी ही इसमें बरकत डाल दी गई फी इसमें है हमारे रब तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं और तू बहुत ज़्यादा पकीज़ा है और जिसमें बरकत डाल दी गई। मुबारकन का माना बरकत डाल दी गई फी इसमें बरकत डाल दी गई। समझ नहीं आई जिसे पूछ ली। हाँ जी पढ़ सकते हैं जो मर्जी पढ़ना चाहिए इनमें से। हाँ जी दोनों इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं। सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ लें। एक बात याद रखें कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने ना जामे तिरमिज़ी के अंदर एक कौल नकल किया है किसी के हवाले से वो कलाम नहीं याद। उन्होंने फरमाया कि जो ना इमाम हो ना इमाम उसे चाहिए कि वो हर तस्वीर जो है ना कम अज़ कम 5 मरतबा पढ़े क्योंकि पीछे पढ़ने वाला जो है वो पता नहीं किस स्पीड से पढ़ रहा है। अगर वो ज़्यादा आराम से पढ़ने वाला है तो फिर उसको परेशानी ना हो। यानी कि अगर वो सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ता है तो वो 5 दफ़ा पढ़े। सुन्नत 3 दफ़ा है। इससे ज़्यादा जितनी मरतबा भी आप चाहे पढ़ सकते हैं। समझ आइए बात कम नहीं पढ़ना चाहिए ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये बात समझ आ गई है। जोर से हाँ हाँ वो समी अल्लाह लिमन हमिदा की याद कर लें आप। कल इंशाल्लाह जो है ना वो हम सजदे में जाएंगे परसों सजदे से उठेंगे तो उस वक्त वो याद हो जाएगा।